شہوانی اور شیطانی وساوس سے جان چھوٹے گی۔ اور اگر میری اس ہدایت پر اور اس حکم پر عمل نہیں کیا، بد نظری کے گناہ میں مبتلا رہے، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دلوں میں سے چین اور سکون ختم ہو جائے گا، عبادت میں یکسوئی نصیب نہیں ہوگی، اور نفسانی شہوانی اور شیطانی وساوس کی بھرمار ہو جائے گی، اور فتنوں میں پڑنے کا کبھی اندیشہ پیدا ہو جائے گا۔ اور آگے بطور تہدید اور دھمکی کے ارشاد فرمایا، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اگر میرے بندوں نے میرے اس حکم پر عمل نہیں کیا، میرے اس حکم کی پرواہ نہیں کی، لاج نہیں رکھی، تو یاد رکھو اللہ رب العزت غافل نہیں ہے، وہ بندوں کی تمام کارروائیوں سے واقف ہے، اور وہ اپنے نافرمان بندوں سے نمٹنا بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ تو گویا اس پوری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کیا کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں۔ اور اس آیت کریمہ کے فوراً بعد دوسری آیت کریمہ میں عورتوں کو بھی الگ سے یہی حکم دیا۔ حالانکہ آپ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے، قرآن کا مطالعہ کرتے ہوں گے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن کریم میں اکثر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں پر بھی حکم نازل فرماتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس، یا ایھا النبی کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں، جس میں مرد اور عورتیں سب شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب اس گناہ کو بیان کرنے کی نوبت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مرد کو بھی الگ حکم دیا اور عورت کو بھی الگ حکم دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بد نگاہی اور بد نظری کتنا خطرناک گناہ ہے۔ چنانچہ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں اجنبی مردوں سے نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، اپنی زیب و زینت کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ کیوں دونوں کو ایک جیسا حکم دیا؟ اس لیے کہ دونوں کا خمیر ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی خمیر سے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا جس طرح مرد میں فطری طور پر اللہ نے شہوت کا مادہ رکھا ہے، اسی طرح عورت میں بھی فطری طور پر شہوت کا مادہ رکھا ہے، اس لیے دونوں کو ایک جیسا حکم دیا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کا لب و لہجہ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ نگاہ کی بے باکی یعنی بد نگاہی یہ شہوت میں ابھار پیدا کرتی ہے، پھر انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، شہوت انسان کی کھلی آنکھوں کے باوجود اس کو اندھا بنا دیتی ہے، پھر وہ ذلت اور رسوائی کی گہرے کار میں جا گرتا ہے، یعنی بدکاری کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ اس لیے علامہ واسطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ اپنے معاشرے میں اس گناہ کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیا کر، فَإِنَّهَا سَبَبُ كُلِّ فِتْنَةٍ وَآفَةٍ، اس لیے کہ نگاہ کی بے باکی یعنی بد نگاہی اور بد نظری یہ ہر مصیبت، آفت اور بلا کی جڑ اور بنیاد ہے۔ معلوم ہوا کہ بد نگاہی یہ نہایت مہلک ہے، ہلاک کرنے والی ہے، انسان کی دنیا کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔
میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار و سردار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے متعلق مختلف ارشادات بیان فرمائے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آپ نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ انسان کی نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ ایک تو تیر بھی ہے اور پھر وہ زہریلا بھی ہے۔ پہلے زمانے میں کبھی کبھی تیر چلائے جاتے تھے تو اس کو کبھی زہر میں بجھا کر چلایا جاتا تھا، تو زہر میں بجھے ہوئے تیر کی خراش بھی لگ جائے تو وہ جان لیوا ثابت ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ شیطان جن تیروں سے انسانوں کا شکار کرتا ہے اس کے ان تیروں میں سے ایک زہریلا تیر انسان کی اپنی بدنگاہی اور بدنظری ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی اجنبی عورت کو شہوت بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو یہ نگاہ دوسرے پر اثر کرے اس سے پہلے اس کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے، اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ گویا ایک ایسا تیر ہے جو چلانے والے کو پہلے لگتا ہے پھر دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان زناہما النظر، کہ انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور آنکھوں کا زنا یہ بدنگاہی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی اجنبی عورت کو للچائی نظروں سے دیکھتا ہے، چاہے بازار میں، شادی میں، گلی کوچوں میں یا موبائل کے اندر دیکھتا ہے، تو گویا اپنی آنکھوں سے اس کے ساتھ زنا کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں کے زنا کرنے کا اس کو گناہ ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَغْضُنَّ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ، کہ لوگوں تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو، او لَيَكْسِفَنَّ اللَّهُ وُجُوهَكُمْ، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بے نور کر کے رکھ دے گا۔ سورج کو گرہن لگ جاتا ہے تو وہ بے نور ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بدنگاہی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر سے ایمانی نور ختم ہو جاتا ہے، اہل اللہ کو وہ نور بے نوری نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص بدنگاہی کرتا ہے تو اللہ کی غیرت بھڑک اٹھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا غیور، میں بہت زیادہ غیرت مند اور شرمیلا ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہیں، ومن غیرتہ حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور اسی غیرت مندی ہی کی وجہ سے، اسی غیور پنے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن کی فواحش، برائیوں اور بدکاریوں اور بدنگاہی کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے جو شخص بدنگاہی کرتا ہے کسی اجنبی عورت کو موبائل میں ہو یا بازار میں ہو، شہوت بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت بھڑک اٹھتی ہے، اللہ تعالیٰ کو جلال آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے دربار عالی سے اس بندے کو مردود اور ملعون قرار دیتے ہیں، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ لعنت برساتے ہیں دیکھنے والے پر بھی اور دیکھنے کا موقع دینے والی پر بھی۔ یعنی جو عورتیں بن سج کر، بن سور کر، زیب و زینت اختیار کر کے، بناؤ سنگار کر کے شادیوں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں نکلتی ہیں اور مرد لوگ وہاں آتے ہیں اور للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں تو وہ دونوں لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری،
یعنی اس جگہ پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہے، وہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ اور لعنت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، کہ جس پر اللہ لعنت برساتے ہیں ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوتا۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کہیں شادی یا کوئی محفل ایسی لگی ہو کہ عورتیں بن سج کر آ رہی ہو اور بے پردہ اور بے بہاوا ہو اور مرد لوگ وہاں جمع ہو رہے ہو، تو ایسی محفلوں میں نہیں جانا چاہیے۔ وہاں یا تو اللہ کی فوراً پکڑ نازل ہوتی ہے یا اللہ آخرت میں سزا دیتے ہیں، یا رکھا ہے کہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا کر کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے، تو لعنت کی سزا یہی ہوا کرتی ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن اور حدیث کی ساری باتوں سے پتہ چلا کہ بد نگاہی یعنی اجنبی عورتوں کو للچائی اور شہوت بری نگاہ سے دیکھنا یہ ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اب اگر ہم ہمارے ماحول کو ذرا دیکھیں تو نگاہ کو حفاظت ملنا مشکل نظر آتا ہے۔ موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہاں بھی خوبصورت عورتوں کی تصویر نظر آتی ہے، باہر نکلتے ہیں بے پردہ عورتیں گم رہی ہوتی ہیں، بینر اور اشتہارات ایسے لگے ہوئے ہیں جہاں خوبصورت عورتوں کی تصویر نظر آتی ہے۔ گویا نگاہ کو محفوظ رکھنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، زمانہ بدل سکتا ہے، حالات کروٹ لے سکتے ہیں، انسان بدل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بدل سکتا۔ وہ عدل ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس لیے اس گناہ سے بچنا ضروری ہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے۔ اور اگر اس گناہ سے نہیں بچو گے تو اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں۔ دنیاوی نقصانات میں سے ایک نقصان تو یہ ہے کہ عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کو اس میں لذت نہیں حاصل ہوتی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ توفیق عمل سلب کر لی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ پہلے پہر معمولات چھٹنے لگتے ہیں اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے، پھر آہستہ آہستہ سنن اور نوافل چھٹنے لگتی ہے، رفتہ رفتہ فرائض چھٹنے لگتے ہیں، یہاں تک لکھا ہے کہ اس گناہ میں مبتلا رہنے کی وجہ سے انسان کے ایمان تک کے لارے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے آپ بیٹی میں ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو کلمہ طیبہ تلقین کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، میری زبان تالو سے چپک جاتی ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا میری ایک دکان تھی، دکان پر عورتیں سامان خریدنے کے لیے آتی رہتی تھی، تو میں ان کو شہوت بری اور للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا، بس یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میری زبان سے کلمہ طیبہ نہیں نکل رہا ہے۔ حالانکہ وہ ساری گفتگو کر رہا تھا، لیکن جب کلمہ طیبہ پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کی زبان تالو سے چپک جاتی اور وہ گناہ اس کے آڑے آ جاتا تھا۔ تلبیس ابلیس میں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے مصر کے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کی ایک عورت سے نظر مل گئی، نظروں میں باتیں ہو گئی اور بات آگے بڑھی یہاں تک کہ اس نوجوان کے دل میں اس سے شادی کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ تو اس کے گھر پہنچا، گھر پر دروازے کی دستک دی اور اس کے دروازے کے اوپر اس لڑکی کا باپ آ گیا۔ دوران گفتگو اس نوجوان نے اس کے باپ سے کہا کہ میں آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا ہم تو نصرانی ہیں، عیسائی ہیں، اگر آپ ہمارے مذہب کو قبول کرتے ہیں تو اپنی لڑکی آپ کو شادی میں دے دیتے ہیں۔
اس نوجوان پر اس بدنگاہی اور بدنظری کی وجہ سے شہوت کا ایسا بھوت سوار ہو چکا تھا کہ اس نے اسلام جیسے مذہب کو چھوڑنے کی حامی بھر دی اور عیسائیت مذہب کو قبول کر لیا۔ کس کی وجہ سے؟ بدنگاہی اور بدنظری کی وجہ سے۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی سنیے۔ آگے یہ ہوا کہ باپ نے یہ کہا کہ جب آپ نے ہمارے مذہب عیسائیت کو قبول کر ہی لیا ہے تو آپ ذرا اوپر کی منزل پر آئیں تاکہ ہم ذرا تفصیل سے بات کریں کہ آپ کو ہمارے مذہب میں کیا کرنا ہے، ہماری لڑکی سے کس طرح شادی کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان اوپر کی منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، درمیان میں پیر پھسلا، گردن کے بل گرا اور وہیں اس کا دم نکل گیا، یعنی جان نکل گئی۔ بقول شاعر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یعنی دین، ایمان اور اسلام بھی ہاتھ سے گیا اور معشوقہ بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ آج ہمارے ماحول اور معاشرے پر ذرا نظر ڈالیے۔ موبائل پر باتیں کرتے ہیں اجنبی عورتوں سے، چیٹنگ کرتے ہیں واٹس ایپ پر، پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو باہر بلاتے ہیں، بائک پر اور گاڑیوں پر گھومنے کے لیے لے جاتے ہیں اور اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اسی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ گویا موت اس حال میں آ رہی ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح بدنگاہی کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں سے، وقت میں سے، زندگی میں سے برکت ختم کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ کسی کام کا انسان ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا لیکن عین وقت پر ہوتے ہوتے وہ کام رہ جاتا ہے اور انسان اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، حالانکہ کسی نے کچھ کیا ہوا نہیں ہوتا۔ یہ انسان کے نفس کی خباثت اور گناہوں کی نحوست ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت حکیم محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نظر بازی یعنی بدنگاہی کی وجہ سے دل کا گناہ بھی وجود میں آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی انسان کسی اجنبی عورت کو شہوت بری اور للچائی نظروں سے دیکھتا ہے تو اس کا نقش اور اس کی تصویر دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ پھر وہ انسان اپنی راتوں میں، تنہائیوں میں اور خلوتوں میں اس کے سوچ اور خیالات میں محو ہو کر شہوت پوری کرنے کے مزے لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دل کا گناہ آنکھ کے گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ دل کے گناہ کی وجہ سے انسان کا ایمان تب برباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ فقہا نے تو اس پر ایک جزیہ لکھا ہے، وہ یہ لکھا ہے کہ اپنی بیوی سے صحبت کرتے وقت اگر کوئی انسان کسی اجنبی عورت کا خیال دل میں لا کر اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے تو اس کو زنا کرنے کا گناہ ہوگا۔ اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے لیکن اجنبی اور پرائی عورت جس سے اس کا ناجائز تعلق ہے اس کا خیال لا کر صحبت پوری کر رہا ہے تو اس کو زنا کرنے کا گناہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو یہ دنیاوی نقصانات ہیں اور اخروی سزا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا رہا، اللہ سے توبہ نہیں کی اور اسی حال میں مر گیا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں کے اندر پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا، آنکھ کو گرم کر کے، کانچ کو گرم کر کے پگھلایا جائے گا، پھر اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ اور اگر ہم نے اس گناہ سے بچنے کا اہتمام کیا، اپنی نگاہ کو پست رکھا، نیچے رکھ کے ہم چلتے رہے، اجنبی عورتوں سے بچتے رہے، تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے،
ومن تركها بمخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اس گناہ کو ترک کر دے گا، بدنگاہی کو چھوڑ دے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبی، میں اس کو اس کے بدلے میں ایک ایسا ایمانی نور عطا کروں گا جس کی مٹھاس اور چاشنی اور لذت وہ اپنے قلب کے اندر محسوس کرے گا۔ یعنی عبادت کرے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا تو اس میں اس کو لذت حاصل ہوگی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ آخرت میں اپنا دیدار اس کو نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوں گے، کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین غضت عن محارم اللہ، فرمایا کہ اس وقت ہر آنکھ آنسو بہائے گی مگر وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پست رہی، جھکی رہی، وہ آنکھیں اس دن میں آنسو بہانے سے محفوظ رہے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن اور پرخطر ماحول میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیروں کی دیکھا دیکھی اپنی انسانیت اور اپنی شرم و حیا کو داؤ پر نہ لگائیں، بلکہ اپنی انسانیت اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کریں اور شیطانیت کے مبلغ اعظم ٹیلی ویژن اور موبائل کے زہریلے جراثیم سے اپنے ایمانی جذبات کو نجس اور گندا نہ ہونے دیں، بلکہ اپنے ایمانی جذبات کو پاک اور پاکیزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے